اللہ رب العزت کے عظیم کلام قرآن مجید برہان رشید کی آیات بینات کے ساتھ ہفتہ وار اس محفل پاک کا آغاز کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اس کو ہمارے لیے توشہ آخرت، ذریعہ نجات اور ذریعہ ہدایت بنائے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت خالق ہے، جمیع مخلوقات کا خالق ایک ہی ہے، صرف اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے ذات میں نہ اس کا کوئی شریک ہے، نہ صفات میں کوئی شریک ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے، سبحان اللہ۔ سب کا ایمان ہے، اور اس کی تخلیق میں، اس کے کاموں میں کوئی دخل نہیں دے سکتا۔ سبحان اللہ۔ جب وہ چاہے، جس سے چاہے، جیسا کام چاہے، ارشاد فرماتا ہے کن، تو حکم کی فوری تعمیل ہوتی ہے، فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت کی صفات کچھ ایسی ہیں جو انبیاء کرام علیہ السلام میں بھی ہیں، لیکن یہ صفات اس کی عطا کردہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی انبیاء کرام بھی اس کی صفات میں اس کے شریک نہیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ لیکن اللہ رب العزت جس کو جو چاہے عطا فرمائے، سبحان اللہ۔ تو یہ عطا فرمانا اس کا کرم ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسے اللہ سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اگر کوئی اس کی صفات میں اس کا کوئی شریک مانے تو تب بھی وہ مشرک ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اس کا اگر کوئی شریک مانے تو کیا ہے؟ اگر وہی اس کی عطا سے ہو تو یہ جائز ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جیسے اللہ سمیع بھی ہے اور اللہ بصیر بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن حکیم میں آپ نے کتنا پڑھا ہے بڑی جگہوں پہ، وہ سمیع البصیر، ان اللہ سمیع البصیر، جیسے بھی سبحان اللہ۔ کہ اللہ سنتا بھی ہے اور اللہ دیکھنے والا بھی ہے اور سننے والا بھی۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو یہاں اللہ نے اس انسان کے لیے بھی فرمایا سورہ دہر میں کہ ایک نطفہ تھا اور ہم نے اس کو کیا کیا؟ جعلناہ سمیعا بصیرا۔ یہاں بھی تو الفاظ وہی استعمال کیے نا، تو یہاں یہ خلق کے معنی میں ہے، مخلوق۔ جعلناہ سے اللہ نے خود ہی، اب انسان اگر سمیع ہے، بصیر ہے، اس کی عطا سے، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اب شرک نہیں ہے۔ جعلناہ، ہم نے ایسا کیا، اس کو
ہم نے سمیع اور بصیر بنایا. جب اللہ ایسا فرماتا ہے تو پھر یہ شرک نہیں ہے، پھر یہ شرک نہیں ہے. ہاں. اسی طرح اللہ علم کل تو اللہ کے پاس ہے، سبحان اللہ. علم غیب حقیقی اللہ رب العزت کے پاس ہے. سبحان اللہ. اللہ کے علاوہ ہمارا ایمان ہے کوئی علم غیب نہیں. نہیں جانتا. ہاں اللہ جس کو جتنا جب اور جہاں عطا فرمائے یہ اس کی شان ہے. سبحان اللہ. چاہے تو ایک کیڑی کو بھی یہ شعور دے دے کہ او کیڑیوں گھس جاؤ اپنی بلوں میں. اللہ کے نبی سلمان علیہ السلام کا لشکر تشریف لا رہا. سبحان اللہ. اب تو مخلوق بھی جانتی ہے کہ کہاں سے لشکر آ رہا ہے. سبحان اللہ. عطا کس کی؟ اللہ کی. اسی طرح اللہ رب العزت نے مارتا کون ہے؟ اللہ. اور زندہ کون کرتا ہے؟ زندگی اور موت کس کے ہاتھ ہے؟ تو اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام قرآن حکیم میں اخلق من الطیر کیا ہے قرآن حکیم کیا ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں مٹی سے پرندہ بناتا ہوں پھونک مارتا ہوں اللہ کے حکم سے وہ مٹی میں جان آ جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو یہ بھی اس کی عطا، یہ بھی بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے ہی کروں گا. سمجھ آ رہی ہے نا؟ کبھی بھی یہ معاملہ نہیں کہ اللہ کی ذات اور صفات میں کوئی شریک ہو یا شریک گردانا جائے، ہاں وہ نبی ہو، ولی ہو، یا کوئی فرشتہ ہو، کوئی امام ہو، کوئی بھی ہو. اللہ کی صفات میں ذات میں اس کا شریک کوئی نہیں. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ بندہ، کیونکہ اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ ایسی جب ہم باتیں کرتے ہیں نا تو بعض وقت بعض حضرات اپنی گھر سے ان کے پہ کچھ ایک دم سے فتویٰ نہیں آئے گا، لیکن اپنی کم علمی کی وجہ سے، اپنی نادانی کی وجہ سے وہ بے تکے فتوے جو ہے نا لگانا شروع کر دیتے ہیں شرک کے. اور بعض حضرات گفتگو کے دوران گرچہ ان کا شاید مطمع نظر یہ نہ ہو یا ان تک وہ صحیح بات پہنچی نہ ہو، سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو پہلے تو پہنچانا مقصود ہے. اگر بات پہنچنے کے بعد کوئی ایسا شخص کسی ایسے کام کا ارتکاب کرے گا تو پھر اس پر قلم چلے گا. سبحان اللہ. سمجھے نا میری بات؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے سمجھانا مقصود ہے، اپنے عقیدے کو سمجھنا مقصود ہے. سبحان اللہ. اور جب عقیدہ سمجھ جائے گا آدمی تو انشاءاللہ اس ظلم عظیم کو، اللہ نے شرک کو ظلم عظیم کہا ہے، بڑا کبیرہ، ہر گناہ اللہ رب العزت معاف فرما دے گا. سبحان اللہ. ہر گناہ، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. لیکن شرک معاف نہیں. دیکھو نا، ایک شخص ہے بہت بڑا گناہ ہے کہ اپنی جان خود لینا، خودکشی کرنا.
ایک شخص نے خودکشی کی برا کام کیا تو اب کچھ حضرات پوچھنے کے لیے یہ آ جاتے ہیں کہ جناب اس کا جنازہ ہوگا کہ نہیں، یا اس کا ہم جنازہ پڑھیں کہ نہیں؟ گناہ بہت بڑا کیا، اب اس کے گناہ کا معاملہ اللہ کے پاس ہے، وہ چاہے تو بخش دے اور چاہے تو اس کی جو اللہ ایسے کاموں سے ہمیں محفوظ ہی رکھے۔ لیکن جب انسان ایسا کام کرتا ہے تو اگر اس نے یہ بڑے سے بڑا بھی گناہ کیا ہے تو شرعاً اس کا جنازہ پڑھا جائے گا، اس کا جنازہ گرچہ گناہ گار ہے، سیاہکار ہے، بدکار ہے، لیکن ایمان والا ہے۔ گناہ گار ہونا اور چیز ہے اور ایمان اور کفر اور چیز، یا اس کا جنازہ پڑھا جائے گا۔ اسی طرح اور کئی گناہوں میں کئی ایسے لوگ مبتلا ہوتے ہیں، اگر اس کا عقیدہ درست ہے اور یہ پتہ ہے، مثلا نماز نہیں پڑھتا تھا تو گناہ تو ہے، لیکن یہ پتہ ہے کہ یہ شخص، اس کا ایمان تھا کہ نماز اللہ کا فرض ہے، یعنی انکاری نہیں تھا، انکاری نہیں تھا بلکہ اس چیز کا اقرار کرتا تھا اگر نماز چھوڑی ہے تو یہ اس کی غلطی ہے، اب یہ جانے اور اس کا رب جانے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس پر بھی اس کا مواخذہ اللہ کرے تو کرے، علماء تو کرتے ہی رہتے ہیں، جتنی حق ہے کہ بتانا بھی نماز پڑھو نماز پڑھو، مشائخ اعظام بھی بتائیں گے، ماں باپ بھی کہیں گے۔ اگر ایک شخص نہیں پڑھتا تو گناہ گار ضرور ہے، بہت بڑا گناہ گار ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا جنازہ بھی پتہ یہ چلا ان 2-3 مثالیں یہ دے کر۔ اور اگر ایک شخص بت پرستی کرے یا ایسے برے عقائد رکھے، اس کی 2 صورتیں نا، ایک تو ہے اس کی جہالت، اس کی کئی مثالیں حدیث میں بھی ملیں گی، کئی ایسی جگہ پہ بھی ملیں گی، ہمارے اپنے معاشرے میں مل جائیں گی کہ بعض وقت ہم لوگ، بعض ایسے لوگ ہیں جو جہالت کی وجہ سے بزرگان دین کو پتہ نہیں کیا کچھ کہہ جانا، یہ کرنا وہ کرنا، یہ گناہ ہے۔ اب اسی طرح ہم مزارات پہ جاتے ہیں، یہ بھی چلو مسئلہ ساتھ ہی بیان کر رہے ہیں۔ ہم مزارات پہ جاتے ہیں تو مزارات پہ جانا اچھی بات ہے، لیکن اس میں ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگان دین نے ہمیں یہ سمجھایا کہ زیادہ بہتر اور اچھا طریقہ یہ ہے کہ قبر انور سے مولانا بریلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا یہ موقف ہے فتاوی رضویہ شریف میں اور دیگر، کہ 4 شرعی ہاتھ، یہ جو ہاتھ ہے نا،
قبر سے ادب یہ ہے کہ دور کھڑا ہوا جائے. کیا کیا جائے؟ یہ اس میں ادب فرماتے ہیں زیادہ ہے. وہاں جو پڑھنا ہے، جو کچھ کرنا ہے، اگر بیٹھنا بھی ہے تو فاصلے سے، اگر بیٹھتا بھی ہے تو کوئی اس میں بھی حرج نہیں. لیکن کوئی چومنا فرض واجب یا کوئی وہ ایسے نہیں. اور اگر بالکل سجدہ کرے گا تو اس صورت میں بھی یہاں احتیاط یہ ہے کہ گناہ تو اس نے کیا ہے لیکن شرک کا فتویٰ پھر بھی نہیں آئے گا. سجدہ تعظیمی ہمارے دین میں ناجائز ہے. ہمارے دین میں کسی نبی، ولی، پیر، فقیر، کسی کو سجدہ صرف اللہ کو ہے. تو اگر اس نے وہ سجدہ تعظیمی کیا تو ناجائز کیا، گناہ کیا. بڑے اسی لیے بعض بزرگان نے دیا، اگر کسی کو زیادہ وہ محبت اور جوش آیا بھی تو وہ کئی بار دیکھیں کہ صرف تربت پر ویسے ہاتھ لگائے، اپنے چہرے پہ پھیر دیے، اس سے آگے نہیں. تو کرما والا شریف میں تو واہ بھائی واہ، وہاں تو یہ کام کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ بنا ہی اتنا اونچا دیا گیا ہے کہ. اسی طرح یعنی اب یہ چیز سمجھ میں آئی کہ اللہ رب العزت تین چیزیں ہم نے سمجھائی. یہ مزارات والا بھی معاملہ حل ہو گیا، شرک کا معاملہ بھی حل ہو گیا، مشرک کون ہے اور گناہ گار کون ہے، یہ چیزیں سمجھنے والی. یہ چیزیں کیوں؟ یہ ہماری بنیاد ہے، دین کی بنیاد ہے. اور یہ اپنے عقائد سے اب جو ہیں، جو اعمال ہیں، عقائد اور اعمال ایک دوسرے کے ساتھ ہے، ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے. مثلا ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز ہے کیا؟ قیام کا بھی قرآن حکیم نے ذکر فرمایا، سجدے کا بھی ذکر فرما دیا، قاعدے کا بھی ذکر فرما دیا. لیکن یہ اس کی عملی صورت کیا ہے؟ سجدہ کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یا رکوع کیا ہے؟ قیام کیا ہے؟ اب قرآن نے بتایا، رسول اللہ نے سمجھایا. سجدہ پہلے دوسری قوموں میں بھی تھا، لیکن یہ جو سجدہ ہے یعنی غالباً یہودی جو ہیں وہ دائیں رخسار پر سجدہ کرتے تھے، ایسے رخسار لگاتے تھے سجدے کے لیے. عیسائی بائیں تھے. لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں کی مشابہت اختیار، اور کئی جگہوں پہ آپ یہ کام دیکھتے ہیں، نہ یہود کی مشابہت اختیار کی، جیسے ہم لوگ یہ ٹوپی پہننا زیادہ کوئی بری چیز نہیں، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہودی وہ ٹوپیاں سی پہنتے تھے، عیسائی پگڑیاں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہ ان کی مشابہت کرنی نہ ان کی. سنت یہ ہے کہ ٹوپی پہ پگڑی باندھی جائے. جیسے 9-10 محرم کا روزہ رکھنا رکھتے تھے. پوچھا یہودیوں سے، انہوں نے کہا جی یہ جن کی بڑی شان ہے، یہ آقا علیہ السلام تم سے زیادہ وہ ہمارے ہیں، لہذا ہم ان کی مشابہت نہیں کریں گے بلکہ 9 اور 10 کا روزہ رکھیں گے. ان بات سمجھ رہے ہیں نا؟
اسی طرح یہودی داڑیاں رکھ رہے ہیں، وہ مونچھیں بڑی رکھ رہے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کی بھی مشابہت نہیں کرنی، ان کی بھی نہیں کرنی، مونچھیں پست کرو اور داڑیاں بڑھاؤ۔ اسی طرح سجدہ ہے، ہم 8 اعضاء پر سجدہ کرتے ہیں۔ کتنے اعضاء پر؟ کتنے اعضاء پر؟ اگر بغیر کسی عذر کے، اچھا یہ بھی ایک مسئلہ سن لیں، یاد آ گیا، بعض وقت بعض حضرات کی یہ عادت ہوتی ہے کہ بلا کسی عذر کے، نہ بیمار ہیں، بعضوں کو ہوتا ہے نا گھٹنے میں تکلیف ہے، یہ وہ، کسی کے پیر میں تکلیف ہے، یا ایسا کوئی معاملہ بن گیا، تو وہ تو ایک طبعی عذر ہے، وہ تو ایک طبعی عذر ہے۔ وعلیکم السلام۔ اور اس عذر میں یہ کام معافی ہے۔ اور بعض حضرات ہٹے کٹے ہیں، بڑے بڑے نمازی دیکھے ہیں کہ وہ جب سجدہ کریں گے تو پیچھے سے پیر اٹھا دیں گے، کیا کریں گے؟ شاید دیکھا ہے، اگر ایسا کیا تو نماز ہی ٹوٹ گئی۔ سجدہ کیا تو سجدہ ہوا ہی نہیں، کیوں؟ جو ہم نے 8 اعضاء کہے تھے ان میں وہ پورے زمین پر نہیں لگے، ان کا لگنا فرض تھا۔ میں پھر یہ کہہ رہا ہوں نا کہ اگر مثلا کسی کے گھٹنے میں تکلیف ہے، پیر میں تکلیف ہے کوئی، یا اس کے پیر کی بناوٹ ایسی ہے، یا کوئی لنگڑا پن ہے، کوئی ایسا معاملہ ہے، تو اس کے لیے تو ایک عذر ہے، اور عذر میں کہ معاف۔ اور اگر بلا عذر ایسا کیا تو پھر نماز ہی گئی۔ خیر یہ تو ایک شرعن مسئلہ آ گیا۔ ہمیں یہود کی طرح کسی کی کوئی بائیں رخسار پہ کرے یا عیسائی دائیں رخسار یا بائیں پہ سجدہ کرتے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدے میں بھی ان کی مشابہت اختیار نہیں کی، بلکہ ہم 8 اعضاء پر سجدہ کرتے ہیں۔ چلو فقیروں کی بھی ایک بات سن لو۔ یہ سجدہ جو ہے نا، صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ یہ اپنی ذات کی نفی کرنے کا نام ہے۔ سجدہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ جب کوئی پہلوان گرے نا کسی کھاڑے میں تو کہتے ہیں 4 خانے چت، یہاں 8 خانے چت ہونا پڑے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، یہاں یہ اصل میں نا اگر نماز کی ہم روح تک ہی نہیں، ہماری اکثر عادت ہے اللہ، یہ ہاتھ کھڑا کرنے کیا مقصود ہے؟ اللہ تیری طرف آیا، میں نے اپنے دنیاوی معاملات سے
ہر معاملے سے مولا ہاتھ اٹھا لیے، اب تو مالک میں بندہ۔ سبحان اللہ، واہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے رحمت، کیا بات ہے، بہت اعلیٰ۔ یہ طریقت جو ہے نا، طریقت والوں کا زاویہ اپنا ہے، ذرا اس انداز سے نماز پڑھ کے تو دیکھ، اس انداز سے نماز پڑھ کے تو دیکھ، وہ تصور تو جما کر دیکھ۔ اور اسی طرح جب سجدہ کرے گا تو مالک میں بندہ، کوئی لاکھوں دے دے، ہر ایک کوئی کمزور سے کمزور بھی اس کو ناکنا لکیراں کاٹ۔ بات تو ایسے ایسے ہوں گے، کہیں گے کہ گردن راہ دے پر ایک کام کہیں گے نا، اور اس کی ذات کے آگے محمود ہو یا ایاز، سبحان اللہ، واہ واہ، کیا بات، کیا بات، نبی ہو یا ولی، ہر ایک نے اپنی پیشانی کو بھی اور اپنی ناک کو بھی خاک آلود کیا۔ مالک تو خالق، تو مالک میں بندہ۔ جب انسان میں یہ صفت آ جائے کہ میں نے سجدہ کیا ہے تو ہر شے سے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، کھل جاؤ کھل جاؤ کھل جاؤ، اپنے آپ کو، اگر یہ تصور جما لے انسان تو کیا کسی کو گزند پہنچائے گا؟ کیا اس کے عقیدے میں کوئی فرق آئے گا؟ بس بات یہ ہے کہ وہ رات والا ہی مسئلہ سمجھانا تھا۔ رات ہم ایک جگہ پہ بیٹھے تھے، یہ معراج خالد صاحب بھی تھے، تو ہم لوگ گفتگو کر رہے تھے اسی پر، شرک پر، تو اس کو میں نے، میرے بھی جی میں آیا، لیکن میں سمجھانے کا انداز اپنا اپنا ہے۔ جو آپ کو سمجھایا نا، باتیں تقریباً وہی تھی، لیکن اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں چونکہ ہماری یہ روحانی محفل ہے، سبحان اللہ، تربیتی محفل ہے، تو اس میں گاہے ہم تصوف پر بھی گفتگو کرتے ہیں، گاہے گاہے ہم کئی فقہی مسائل، بلکہ آج تو ہم نے تقریباً ان تینوں مسائل کا احاطہ کیا، سبحان اللہ، کہ جیسے مزار پہ جانا، اس کے کیا احکام ہم نے وہ بتایا، پھر یہ شرک اور اللہ کی عطا میں فرق کیا ہے یہ بتایا، پھر ہم نے یہ سجدے کا چلو ایک فقہی مسئلہ بھی سمجھ میں آ گیا، پھر یہ بھی سمجھا، وہ بھی فقہی مسائل میں اسی تھا کہ اگر کوئی شخص خودکشی کرتا ہے، اگر صاحب ایمان ہے تو اس کا نماز جنازہ ہوگا، وہ ترک نہیں کرنا، گرچہ فرض کفایہ ہے پڑھنا، اگر کوئی پڑھتا ہے تو وہ بھی گناہ گار نہیں، پڑھاتا ہے تو وہ بھی گناہ گار نہیں، بشرطے کہ اس شخص کا مسلمان ہونا ثابت ہو، گرچہ گناہ گار ہی کیوں نہ ہو، کتنا بڑا بھی گناہ گار کیوں نہ ہو، اس کا نماز جنازہ پڑھا جائے گا اگر اس کا ایمان ثابت ہے۔ یہ آج ہم نے 2-3 چیزوں پر گفتگو کی ہے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ میرا خیال ہے ذکر کو تھوڑا سا